اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ قیامہ۔ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 75 ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 40 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ یہ لفظ قامہ یقومو سے نکلا ہے، مطلب قیام کی حالت، کھڑا کرنے والی۔ اس دن کیونکہ سارے لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس کو قیامت بھی کہا جاتا ہے، کھڑا کرنے والی۔ اس صورت میں بنیادی طور پر قیامت کے حق میں دلائل دیے گئے ہیں اور قسمیں کھا کر اس کے آنے کا ثبوت دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی حفاظت اور انسان کی زندگی اور موت کا بھی تذکرہ ہے۔ مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک قیامت کے حق میں دلائل دیے گئے ہیں اور کافر انسان کی سوچ اور رویہ واضح کیا گیا۔ آیت نمبر 7 سے 15 تک قیامت کے دن کے حالات اور کافروں کی بے بسی کا اظہار ہے۔ 16 سے 19 تک نزول وحی کے آداب اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خود پڑھ لی ہے۔ 20 سے 35 تک دنیا اور آخرت میں کافروں اور مومنوں کا رویہ اور انجام واضح کیا گیا اور موت کے وقت کی حالت کا ذکر ہے۔ 36 سے 40 تک عاقبت کے متعلق انسان کی خوش فہمی کا ذکر ہے اور اللہ کے حقیقی خالق ہونے کا بیان ہے۔ آئیں اب صورت کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس صورت میں بنیادی طور پر 4 چیزوں کی بات کی گئی ہے: قیامت کا دن، قرآن کا تحفظ، انسان کی موت اور اس کی پیدائش۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے حوالے سے کچھ خاص ہدایات بھی دی گئیں، کیونکہ جب حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تیزی سے تلاوت کرنے لگتے، اس ڈر سے کہ کہیں کچھ بھول نہ جاؤں۔ جیسے بچے کو کوئی چیز یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بار بار دہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ قرآن کا جمع کرنا اور اس کا تحفظ ہمارے ذمہ ہے، اس کے لیے آپ ٹینشن نہ لیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں، ہم اس کو جمع بھی کر دیں گے اور اس کو پڑھا بھی دیں گے اور اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے جو قرآن اور حق کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کافر یا دنیا دار انسان ہیں جو دنیا کو حاصل کرنے کی جلدی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کی موت کے وقت اس کی حالت کو بیان کیا گیا کہ جب اس کی روح اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے تو اس وقت اس کی پنڈلیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جب جان کنی کی تکلیف کی وجہ سے وہ ٹانگیں رگڑتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی پنڈلیوں کو آپس میں باندھ دیا جاتا ہے تاکہ جب قبر میں اتاریں تو ٹانگیں ادھر ادھر نہ ہوں۔ اس کے بعد ایسے انسان کا ذکر ہے جو دنیا میں اتراتا پھرتا ہے، اپنے گھر والوں میں مگن رہتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، اور آخرت کے متعلق بالکل نہیں سوچتا، نہ اس کے حوالے سے کوئی کوشش یا کام کرتا ہے۔ تو اس پر تقریباً 3-4 دفعہ افسوس کیا گیا، اولا لکفا اولا کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ انسان کی خوش فہمی ہے کہ وہ جو بھی اعمال کر رہا ہے اس کے کوئی حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا اور اس کو اپنی کسی بات کا جواب دہ نہیں ہونا۔ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اسی طرح انسان کی تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بتائے گئے کہ کیسے نطفے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتے ہیں، پھر اس کا لوٹڑا بنتا ہے اور پھر اس سے مرد اور عورت کی جنس پیدا ہوتی ہے۔ تو وہ ہستی جو انسان کو ایک نطفے سے پیدا کر سکتی ہے، کیا وہ آخرت کو برپا نہیں کر سکتی؟ یعنی آخرت کا قائم کرنا بالکل بھی انہونی یا انوکھی بات نہیں ہے، اسپیشلی اللہ کے لیے۔ سورت کی ابتدا میں قیامت کے حق میں دلائل دیے گئے، قسمیں کھائی گئیں، اور قسموں میں بھی سب سے پہلے قیامت کے دن کی قسم اور پھر نفس لوامہ کی۔ نفس کے حوالے سے قرآن پاک میں 3 قسم کے نفس کا ذکر ہے: نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نفس ہے جو اللہ سے ہر قسم کے حالات پر راضی خوش مطمئن رہتا ہے۔ دوسرا نفس لوامہ ہے، یعنی جو انسان کو ملامت کرتا ہے کہ جب وہ کوئی غلط کام یا گناہ کرتا ہے یا کوئی بری حرکت کرتا ہے تو اس پر اس کے اندر سے آواز آتی ہے، اور یعنی جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں،
اور یہ نفس انسان کو شرمندہ کرتا ہے، اور اسی نفس کی یہاں پر قسم کھائی گئی ہے کہ انسان قیامت والے دن اپنے غلط کاموں پر جو اس نے گناہ کیے ہوں گے پچھتائے گا، اور اس کا نفس اس کو بہت زیادہ ملامت کرے گا کہ تم نے اپنا وقت ضائع کر دیا اور بہت گناہ کیے۔ تو اسی حوالے سے نفس لوامہ کو مینشن کیا گیا۔ تیسرا نفس ہوتا ہے نفس امارہ، جو انسان کی برائی کی طرف اس کو لے کر جاتا ہے، یعنی برائی کا حکم دیتا ہے، گناہ کرنے پر ابھارتا ہے، جیسے سورہ یوسف میں ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو انسان کا نفس ہے وہ تو ہمیشہ اس کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پہ نفس امارہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد کافر انسان کی سوچ اور رویہ بتایا گیا کہ وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، اور وہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بلکہ ہم اس کے فنگر پرنٹس تک دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ دنیا میں خدا نخواستہ کبھی اگر کسی کا کوئی ہاتھ چل جائے یا کوئی کٹ وغیرہ لگ جائے تو وہ دوبارہ ریکور تو ہو جاتا ہے آپریشن کے بعد، لیکن وہاں پہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، وہ جو اسکن کے اندر لائنز وغیرہ ہیں، وہ دوبارہ ریگرو نہیں کرتی، وہاں پہ نشان رہ جاتا ہے کٹ کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انسانوں کے اللہ تعالیٰ پور بھی درست کر دیں گے، بالکل پہلے کی طرح بن جائے گا۔ اگلی آیات میں قیامت کے دن کے کچھ حالات بتائے گئے کہ اس دن آنکھیں چندھیا جائیں گی، سورج اور چاند آپس میں مرج ہو جائیں گے، یعنی اکٹھے کر دیے جائیں گے، یا دوسرے الفاظ میں وہ دونوں آپس میں ٹکرا کر تباہ ہو جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ میں کہاں بھاگ جاؤں، لیکن اس دن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی سوائے اللہ کے۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کس چیز کو دنیا میں اہمیت دی اور کس چیز کو پسے پش ڈال دیا۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگ روزانہ اپنے آفس تو وقت پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن نماز وقت پر نہیں پڑھتے، نماز کو ہمیشہ دیر سے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی جب وہ بازار جاتی ہیں شاپنگ کے لیے تو اس وقت بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہیں، بالکل نہیں سوچتی، لیکن جب صدقہ یا کسی نیک کام میں خرچ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت سوچ میں پڑ جاتی ہیں۔ تو قیامت والے دن انسان کی جتنی بھی ترجیحات اور اس کی نیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اسے بتائیں گے کہ کس چیز کو اس نے فوقیت دی اور کس چیز کو پیچھے چھوڑا۔ اس کے بعد یہ حقیقت بتائی گئی کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اپنی ہر کام کا، اپنے ہر گناہ، اپنی ہر حرکت کا، کیونکہ وہ اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ کس کام کے بارے میں اس کی کیا نیت تھی اور کس نیت کے ساتھ اس نے یہ کام کیا تھا، دکھاوے کے لیے یا نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی اس کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام لگایا ہوا ہے جس سے اسے صحیح اور غلط کام کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے فوراً محسوس ہو جاتا ہے اور وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے، یا پھر دوسروں سے، بڑوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان سیکھے یا اسے سکھائی جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر سسٹم لگا دیا ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، کہ اسے اچھے اور برے کام کا پتہ چل جاتا ہے، چاہے وہ کتنے مرضی بہانے بنائے، جتنے مرضی عذر پیش کرے کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا، اس وقت یہ حالات تھے، میری یہ مجبوری تھی، لیکن اس کو اپنے اندر یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ اس نے غلط کام کیا تھا۔ اس کے بعد قیامت کے دن کے حوالے سے کافروں کی بے بسی کا ذکر ہے، اور پھر نزول وحی کے آداب بتائے گئے اور اس کی حفاظت کے بارے میں واضح کیا گیا کہ قرآن کی حفاظت کرنا اور اس کو جمع کرنا، اس کا پڑھانا، یہ سب کام اللہ کے ذمہ ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور یہاں پہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس وحی کو جمع کرنا، پڑھانا اور اس کے معنی کو بیان کرنا سب ہمارے ذمہ ہیں۔ اس کے بعد انسانوں کی اکثریت کا رویہ بتایا گیا کہ وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور آخرت پر یقین کے باوجود آخرت کو بھلا دیتے ہیں، یعنی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایون ہم مسلمانوں میں بھی جنہیں آخرت پر یقین ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کو زیادہ وقت دیتے ہیں، دنیا کے کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت والے دن روشن چہروں کا ذکر کیا گیا کہ کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر تازگی چھائی ہوگی، روشنی ہوگی، وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔
اس کے برعکس ایسے چہروں کا بھی تذکرہ ہے جو افسردہ ہوں گے، پریشان اور سوچ رہے ہوں گے کہ اب ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہونے والا ہے۔ اور پھر کافر انسان کا اس دنیا میں رویہ بتایا گیا کہ وہ نہ تو حق بات کی تصدیق کرتا ہے اور نہ ہی نماز پڑھتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، یعنی جب اس کی روح گلے تک پہنچ جاتی ہے، اور اس وقت اس کے گھر والے ہر قسم کے ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں یا جھاڑ پھونک والے کو بھی بلا لیتے ہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس بندے کو اپنے اندر معلوم ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا۔ جیسے اکثر واقعات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا یہ آخری وقت ہے، اور پھر اس کی پنڈلی سے چپک جائے گی، یعنی جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو موت کی تکلیف کی وجہ سے اس کی پنڈلیاں آپس میں رگڑتی ہیں، اور اس تکلیف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آخرت اور حساب کتاب کو جھٹلانے والوں کو کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آخرت لانے پر پوری طرح قادر ہیں، اور اس کے ثبوت کے طور پر انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایک نطفے یعنی پانی کے قطرے سے پورا انسان پیدا کرتے ہیں۔ تو کیا وہ اللہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، اور آخرت ضرور آئے گی، اور بنیادی طور پر اس صورت میں آخرت کے آنے پر ہی زور دیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ اس صورت میں حکم کوئی نہیں ہے، صرف ایک دو اہم آیات ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک ہے آیت نمبر 14، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ بلکہ انسان اپنے نفس پر یعنی اپنی جان پر خود گواہ ہے، یعنی وہ ہر چیز خود دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ انسان کے اپنے اعضاء قیامت والے دن اس کے خلاف گواہی دیں گے، اس کی اپنی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے ہونٹ، زبان اور ٹانگیں اس پر گواہی دیں گی۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 36 میں آیا اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن یُتْرَکَ سُدًى، کیا انسان یہ ایزیوم کرتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس کے اعمال کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ آئی اوپننگ آیات ہیں، بلکہ پوری صورت ہی بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال درست فرما دیں، آمین۔ تو یہ تھی ہماری سورہ قیامہ۔ اپنا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔